بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو. کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اور آپ کے ارد گرد کے جو بھی حالات ہوں گے اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو خوش رکھے ہوئے ہوں گے اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے لیے بھی خوشیاں اکٹھی کر رہے ہوں گے. 21ویں صدی کی بہت ساری تذکرہ جو ہے وہ ہر وقت ہر جگہ ہر کونے میں آپ کو ایجاد ہو جائے. کسی صدی کی کامیابیاں، ایٹم بم، ایٹم ریسرچز، بہت ساری چیزیں ہیں جس کا آپ کو ڈیلی سننے میں آتا ہوگا اور آپ کو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہوگا. بالکل صحیح ہے، ہونا بھی چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہوئی تو اس 21ویں صدی میں ہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے اثرات یا ان کی جو شدت تھی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی، یا وہ شاید یوں کہوں کہ اس طرح ہو چکی کہ اس طرح کی مثال ماضی میں شاید اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو اس سے ملتی جلتی سچویشن، مثال یا کیفیت آپ کو نہیں ملے گی. جسے کہتے ہیں نا آئیڈینٹی کرائسس، مطلب آپ کو جو آپ کی اپنی شخصیت جو ہے وہ پہچان میں نہیں آ رہی. یہ ایک ایسا ایریا ہے مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ شاید لوگ بہت سارا سوچ و بچار کر کے اور پریشان ہوتے جا رہے ہیں. اب آئیڈینٹی کرائسس بنیادی طور پر یہ ایک اسے کہتے ہیں فریز ہے یا ایک اصطلاح ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس شاید اس کو اس طریقے سے دیکھا جانا چاہیے کہ انسان اپنے ہونے کی یا اپنے اس معاشرے میں زندہ ہونے کی کوئی بامانی قسم کا جسے کہتے ہیں ریزن ڈھونڈ رہا ہے. یہ کیفیت ہو سکتی ہے، یا اپنے ہونے کی کوئی روحانی یا کوئی پریکٹیکل توجیہ جسے کہتے ہیں کوئی عملی توجیہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، تو اس کے اندر ہی گم ہے. اور اس کے درمیان وہ کن کن مراحل سے گزر رہا ہے اور وہ کس قسم کی سچویشن ہے جو ان کے دماغ کے اندر اور کون سے سوالات کو جنم دے رہی ہے، یہ شاید ایک ایسا المیہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج سے پہلے والی جو نسلیں تھیں وہ اس طریقے سے ان مسائل کا شکار نہیں تھیں، لیکن اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلف آئیڈینٹی ہے، اپنی ذات کی ہونے کی اس دنیا میں ریزنز اور اس سے ملے جلے مسائل جو ہیں یہ زیادہ شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. اقدار، مطلب جب آپ کسی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنے روایتوں کے ساتھ، اپنے اقدار جسے کہتے ہیں لیگیسیز، ان کے ساتھ کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان اس کیفیت کے اندر اپنے جسے کہتے ہیں ڈفرینٹ کمپلیکسز کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اپنی جو مادری زبان کہہ لوں اس سے، اس کا لباس سے تعلق ہو سکتا ہے، اس کا آپ کی ٹریڈیشنز جیسے کہ روایات، کلچرل ویلیوز سے تعلق ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ اس سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ماں بولی سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ اسی طرح کے آئیڈینٹی کرائسس کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ان سے جو میری وابستگی ہے یا ان سے میرا جو جوڑنا، وہ چاہے کوئی ساؤتھ پنجاب سے ہو، کوئی سینٹرل پنجاب سے ہو، یہ تو تمام جگہوں پہ لوگ بس رہے ہیں، لیکن وہ لوگ شاید جو آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ایسوسیشنز کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ اپولوجیٹک نظر آتے ہیں آپ کو، معذرتانہ رویہ نظر آنے لگ جاتا ہے ان کی باڈی لینگویج کے اندر. یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، کہ یا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس سچویشن سے کیسے نکلا جائے. خیر، مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ یا جو اپنے کنٹری آف اوریجن، اگر میں کہہ لوں جو اوورسیز ہیں، جو اپنے ملک میں نہیں رہ رہے لیکن اپنے ملک سے کہیں باہر رہ رہے ہیں، اگر ان کی بات کر لی جائے، وہاں پہ شاید اس کی پریزنس شاید آپ کو زیادہ نظر آئے. وہ اپنے مذہب سے ڈسٹینس اختیار کرتے نظر آئیں گے آپ کو. وہ اپنی جسے کہتے ہیں پہلے والی نسل، مجھے لگتا ہے، یا پہلے والی جو نیشنز کہہ لوں، ریلیجنز کہہ لوں، ان کے اندر یہ ویلیوز کو اس طرح سے ڈسٹینس نہیں کیا جاتا تھا. اب شاید ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ جو روایتی تہذیبوں کے ساتھ فاصلہ ہے نا وہ لوگ اختیار کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ ماضی میں شاید نظر نہیں آتا، لوگ اس سے وہ لیتے تھے، بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے اپنی ان تمام ایسوسیشنز کے ساتھ. پیسہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پیسہ ہی اب یہ ڈٹرمن کرتا ہے، یا پیسے کی گورننس جو ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ جو پرانا محلہ ہے دادے والا یا والد والا، اس میں رہنا ہے یا نہیں رہنا. اور اگر اس کے ہونے یا نہ ہونے سے بھی کوئی کافی امپیکٹ آتا ہے. آپ کے دوست، احباب، یار جو بھی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو
اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. ریلیشن شپ مجھے لگتا ہے اس کی جو مطلب ہے وہ آپ کے ذہن میں بدل جاتا ہے. وہ شاید کو یا تو اس کی ویلیو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے یا اس کی کم از کم ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے, تعریف بدل جاتی ہے کہ آپ اس آئیڈینٹی کرائسس کا شکار جب ہوتے ہیں. یہ وہ کسی سے میں نے کہتے سنا تھا کہ برف کے ریگستان میں اپنا مستقبل تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر اس کیفیت کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. خیر میں زیادہ کہتے ہیں ماحول کو فلسفانہ نہیں کرنا چاہ رہا. بنیادی جو بات ہے وہ قصہ مقصد جو ہے میرے خیال میں وہ 3 سوالات ہیں جن کے اوپر یا وہ ذہنوں میں کیا چل رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد مجھے لگے جو میں نے انالیسس کیا ہے اور بات کو جلدی وائنڈ اپ کریں گے کہ 3 سوال شاید ہیں جو انسان کے ذہن میں گھوم رہے ہیں جو اس قسم کی کیفیت کا شکار ہے. اب یہ وہ آپ کے سائیکولوجیکلی ہے. میں سمجھتا ہوں اس پوری سچویشن کے اندر اگر کوئی اس کیفیت کو بیان کرنا ہو تو یہ آئیڈینٹی کرائسس جو ہے یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے میرے خیال میں, اور اس کا امپیکٹ بھی اتنا ہی بڑا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی اس طرح کی سچویشن کی شدت کا اندازہ یا اس کا دورانیہ جو ہے یا ڈیوریشن جسے کہتے ہیں وہ ہر شخصیت کے حساب سے فرق ضرور ہو سکتی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح کا معاملہ پایا جا سکتا ہے. اور یہ میرے خیال میں بہت اچھی ایجوکیشن اور بہت اچھی جسے کہتے ہیں اپ برنگنگ وہ آپ کر لیں اور اس کو مضبوطی سے اس کے اوپر ذرا زور دے لیں تو ان سوالات کا امپیکٹ اگر آپ یہ میں کہوں کہ وہ ختم کر دیں, اگر وہ نہیں ہوتا تو ان کا امپیکٹ بہت حد تک آپ کم کر سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں. 1 سے لے کے 10 سال تک کے جو بچے ہیں میرے خیال میں ان کے ذہن میں نفسیاتی طور پہ کیا چیز چل رہی ہوتی ہے اور کیا وہ ایک سوال ہے یا کیا اس کو کیفیت کہہ لوں جو ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہوگی. وہ اٹینشن مانگتے ہیں. ان کو چاہیے کہ مجھے کتنی دیر میرے طرف نظریں رہیں, تو وہ جو اسپین آف اٹینشن ہے اس کا تعلق اس سے ہے. تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ کہ مجھے کتنی دیر یہ ان کے ذہنوں کے اوپر یہ والا جو نفسیاتی مجھے کیا کروں کیفیت ہے نا, یہ ان کے ذہنوں کو چلا رہی ہوتی ہے, حکومت کر رہی ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ بچے کو یہ فیل ہو کہ مجھے نوٹس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. اگر اس بچے کو نوٹس کیا جا رہا ہے تو وہ جڑا رہے گا اپنی جس بھی کیفیت کے اندر ہے, اور اگر اس بچے کو نوٹس نہیں کر رہے آپ تو اس کو آپ نے جتنا مہنگے سے مہنگا تحفہ لے دیا, اس کو آپ ٹوائے کہہ لیں, وہ اس کی فیوریٹ کارٹون موویز تھیں یا کچھ بھی تھیں, وہ اس کے لیے وہ ان کی اہمیت ثانوی ہو جائے گی کیونکہ آپ تو اس کو اٹینڈ ہی نہیں کر رہے. ان کو چھوڑ کے تو وہ کوئی اور ایسا کام کرے گا جس سے مجھے لگتا ہے کہ اس کو وہ اٹینشن ملنا شروع ہو. یہ کیفیت شروع کے 10 سال میں ہی ہوتی ہے, اور اس صورتحال کو جو کہتے ہیں نا میرے خیال میں عقل استعمال کر کے آپ کو بچے کو اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں کہ اگر اس کو اٹینشن نہیں مل رہی تو وہ کیا بیہیویئر اس کے ذہن میں چلے گا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, کیا کھچڑی پکڑی ہوگی, یہ آپ کام ضرور کر سکتے ہیں. اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ آپ امپیکٹ کم نہیں کریں گے نا کہ اس کو اہمیت نہیں ملی, اس کو اٹینڈ نہیں کیا اس کے ماں باپ نے 1 سے لے کے 10 سال تک کی عمر میں, تو یقین جانیے کہ جب وہ 40 یا 50 سال تک کی عمر میں بھی جائے گا تو اس کو اٹینشن سیکر کے طور پہ ہی لوگ دیکھیں گے. اور وہ صرف اس وجہ سے ہوگا کیونکہ بچپن میں اس کو وہ اہمیت نہیں ملی, جب اس کو اٹھائے جانے کی ضرورت تھی, جب اس کو پیمپر کرنے کی ضرورت تھی, جب آپ نے اس کو بیسک تہذیب سکھانی تھی, اس معاملات میں جب تک آپ نے اس کو اٹینڈ نہیں کیا تو وہ کہیں نہ کہیں سائیکولوجیکلی اس کی تمام عمر اس کے ساتھ ہانٹ کرے گا اس کو, اور وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اور آپ کو اٹینشن سیکر نظر آتے ہیں اپنی سینئر ایج میں بھی کہ جہاں پہ وہ ہر جگہ اہمیت لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے نمبر بنانے کے چکروں میں ہوتے ہیں. خیر مطلب اس سے بعد جب وہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے, اس کے ذہن سازی ہو جاتی ہے, تو اس کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نظر کیسا آ رہا ہوں, ہاں میری آؤٹ لک کیا ہے, ہاؤ ایم آئی لکنگ, میں اسمارٹ لگ رہا ہوں یا نہیں لگ رہا. یہ ایک اور سچویشن ہے جس کا وہ شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ چیز پہنوں گا تو شاید مجھے لوگ پہچانیں گے یا اہمیت دیں گے. اب اچھا لباس, برانڈ کانشیس ہونا, اگر والدین برانڈ کانشیس ہیں تو ظاہر ہے بچے بھی برانڈ کانشیس ہوں گے. یہ برانڈ کانشیسنس کی جو سچویشن ہے یا سائیکولوجیکل اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ بھی پیرنٹس کے ہاتھ میں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی عقل مندی سے اور وہ تمام صلاحیتیں جو اس قسم کی انفارمل ایجوکیشن کو اپنے بچوں تک پہنچانا ہے اس کے ساتھ وہ کر سکیں, روک سکیں اس بات کو کہ یار یہ کام ایسا نہیں ہے, کپڑے تو کپڑے ہوتے ہیں,
गुड क्लोथ्स आर इम्पॉर्टेंट, साफ सुथरे कपड़े इंपॉर्टेंट हैं, महंगे और कीमती कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे होता है कि वो अपने आप को एक आईने में देखता है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो फैंटेसाइज करते हैं अपनी लुक्स को लेके। तो उसको जिसे कहते हैं इल्म और तरबियत की रोशनी से इस मसले को मेरे ख्याल में सुलझाया जा सकता है, मंतक के साथ इस कैफियत को डिसॉल्व किया जा सकता है। खैर, अब जब हम ये शुरू के 10 साल हमने डिस्कस कर लिए, आने वाले 10 साल डिस्कस कर लिए, तो इससे अगर जब आप आगे लेके जाएंगे सिचुएशन को सिचुएशन ऐसी है कि जब तक आप सफ़ा नहीं उल्टेंगे ज़िंदगी का, तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि मामलात को आगे कैसे बढ़ाना है। जिस कहते हैं आप ना करने के बाद, मैंने आपको बोला कि सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन हाँ करने के बाद भी सिचुएशन चेंज हो सकती है। मैंने इसको अपने पास पेन डाउन किया है कि जो बच्चों के यकीनन करने वाली चीज़ें हैं, और पेरेंट्स को ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना, बच्चों को आपको अच्छे कपड़े और उसकी तमीज़ का आपको मैंने बता दिया, साफ सुथरा रहने की तमीज़ आपको समझा दी। सो बच्चे की बुनियादी तौर के ऊपर ये जो तीसरी सिचुएशन है वो कहीं उसके टीन एज में जाके आएगी कि मेरे दोस्त या मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदार, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इसका दायरा कार अहबाब और रिश्तेदारों तक शायद उतना नहीं होता। उसका अपना जो स्कूल मेट्स का क्लब होता है उसका जिक्र कर लें, या उसका घर आके मोहल्ले में जो दोस्त होंगे उसका जो क्लब होगा, उसके अंदर उसको लगेगा कि मैं क्लास फेलो जो है मेरे, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि वो मेरी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट उनके बारे में कैसा है। ये ऐसा ही है कि अगर वो आप अपनी अम्मा के मेके के बारे में कोई बात नहीं कर सकते कि वहाँ पे लोग ऐसे नज़र आते हैं या वहाँ पे ऐसे नज़र आते हैं, ये बच्चों के साथ भी मुझे लगता है कि उस टीन एज के अंदर उनको ये सवाल करना कि तुम्हारा फलाना दोस्त इतना बुरा है और तुमने उसके साथ नहीं बैठना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अपने बीवी के मेके के बारे में बात कर दी कि उतने बड़े पुठे मुंडे रहने, तो उससे बिगाड़ ज्यादा आता है। ये नहीं होता कि वो आप मेका तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो वही रहेगा। इसी तरह आप क्लास फेलोज तो चेंज करना आपके बस में नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो अपने ज़हन में ये जिद पैदा कर लेगा कि ये मैंने इसका साथ बैठना जिक्र नहीं करना। ये नहीं होगा कि वो उससे बात आ जाएगा, वो आपको साथ झूठ बोलना शुरू हो जाएगा कि मैं इसको नहीं मिला, या मेरी उनके साथ मुलाकात अब नहीं है, या मैं उनके साथ उठता बैठता नहीं हूँ। तो वो एक और सिचुएशन को जिसे कहते हैं ना पैदा कर देगी, एक और सिचुएशन उसे जन्म लेगी। खैर, फलां के साथ बैठना है, फलां के साथ खाना पीना है, फलां के साथ बाहर नहीं जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। और अब इसके साथ क्या करना चाहिए, इसके साथ उनको ये बताना चाहिए कि कौन सी पर्सनैलिटी के साथ आप बैठेंगे, यू विल लुक मोर स्मार्ट, यू विल लुक मोर ब्यूटीफुल, या आपको ज़्यादा अच्छा लोग समझेंगे। इसको शुगर कोट करके समझाना है, बजाय इसके कि हम ये उनको डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट वाले अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करके उनके ब्रेन तक वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, जिससे बजाय इसके कि हमें मुस्बत नतीजे हासिल हों, वो नहीं हासिल होंगे, वो मनफी नताज की तरफ ज़िंदगी जाना शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा 21वीं सदी ही में ये हो रहा है, हमें गैर ज़रूरी एनर्जीज सर्व करनी पड़ रही हैं इन तमाम सवालात के जवाब देने में। मुझे ये लगता है कि अगर ज़्यादा ज़ोर आज़माई होगी तो बच्चों का ताल्लुक आपसे मज़ीद ख़राब हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। वो बीवी की मेके वाली सिचुएशन आ जाएगी, लड़ाई होने का इम्कान ज़्यादा है, सुलझाने का इम्कान जो है वो ज़्यादा नहीं है। आप अपनी जिसे कहते हैं इल्म के साथ कोई भी वो जो कहते हैं मेंटल मैथ कीजिए, बच्चों को इन मामलात से दूर रखिए। ये कैसे हो सकता है, मुझे लगता है कि अच्छी तालीम और तरबियत जो है वो इम्पैक्ट ये ज़रूर डालती है कि आप ये काम करें, और वो आप उनसे चाह क्या रहे हैं सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, और वो तब्दीलियां अपने अंदर लेके आनी पड़ेंगी। वो मूड स्विंग्स हो जाएं, वो आपका किसी बात पे आर्गूमेंट हो जाए, वो आपका किसी बात से डिसएग्रीमेंट हो गया है, वो आपने बच्चे को किसी बात से समझाना है, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े। जब आपको वो रिलीजन प्रैक्टिस होता नज़र आएगा बाप की शक्ल में, तो वो बच्चे तक आपने नोट किया होगा कि बड़ी छोटी सी बच्ची अपनी माँ को कॉपी करके उल्टा सीधा दुपट्टा लेके वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती है। तो ये वो हैबिट्स हैं जो आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में खुद से एक्सरसाइज करके अमली तौर पर पैदा कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये सोचना है कि अल्लाह हमसे चाहता क्या है। बीइंग पेरेंट्स, ज़िंदगी के हर स्टेज में जिस भी जिम्मेदारी की कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे आपको मेरे ख्याल में दुनियावी मामलात के अंदर तो पैसे से आप तरबियत कर सकते हैं, लेकिन जो तहजीब वाली तरबियत है उसके लिए सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना और उनसे बताए हुए असूल जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि हम इस चीज़ पे जोर देना शुरू कर दें कि
پیسے کم ہو سکتے ہیں مگر تربیت اچھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو تربیت بھی اچھی نہیں ہوتی. خیر رب سے تعلق اگر بچے کا گہرا کسی بھی انداز سے آپ کر لیں گے, وہ پہلے لاشعوری طور پہ ماں کی نماز یا باپ کی نماز کو دیکھ کے ہوگا, اور اس کا دین سے جو رجحان ہے اس سے ہو سکتا ہے. تو بتانا سے میرے خیال میں اگر آپ خود کسی ایسی شخصیت کے مالک نہیں ہیں کہ جو بچے کی پسندیدہ شخصیت ہے, وہ پسندیدہ شخصیت ڈھونڈ رہا ہے, وہ اپنے پہلے 10 سال میں اٹینشن کی شکل میں, اس سے آگے آ کے وہ دکھ کیسے رہا ہے, اس سے آگے آ کے اس کے دوست اس کے بارے میں, احباب اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. چیزوں کی اہمیت سے دور کریں, تعلقات کی اہمیت پر زور دیں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے, بیکاز زیادہ پیسہ جو ہے وہ آپ کو ریلیشن شپس کیری کرنا نہیں سکھاتا. ورنہ امیروں اور ہیوز اینڈ ہیو ناٹس والی کہانی ایک الگ بحث ہے. تو وہاں پہ تعلقات کی اہمیت شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اخلاق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا بہت ضروری ہے. جسے کہتے ہیں کہ ہرڈ مینٹیلٹی سے جان چھڑا لیں. بھیڑ چال, اگر ایسی ایجوکیشن جو آپ کو بھیڑ چال سے دور نہیں کر پا رہی نا, میرے خیال میں وہ نہ کوئی اچھی ایجوکیشن ہے, اور وہ تربیت جو آپ کو اس بھیڑ چال والے رویے سے دور نہیں پڑ رہی کہ دادے نے ماریا سی تے ابا نے ماریا سی تو میں جب یہی کنٹینیو کرنا ہے, یہ سلوشن نہیں ہے. بھیڑ چال سے بچیے. جسے کہتے ہیں یہ گارنٹی نہیں ہے پیسہ, لیکن بھیڑ چال والی شخصیت جو اگر آپ تیار کر دیں گے, جیسا باپ ویسا بیٹا, یہ نہیں ہونا. اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے اور یقین جانیے اس کے بعد اتنے سرپرائزنگ ریزلٹس آپ کو ملیں گے کہ یہ جو سوالات جو بچوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ان کی امپیکٹ کو بہت حد تک آپ کم کر لیں گے, اور بچے کی گروتھ اور بچے کی شخصیت میں کیا نکھار آئے گا, یہ ان تمام کوششوں کے بعد ہی آپ کو پتہ لگے گا. ملیں گے ایک اور ویڈیو.